اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے اندر شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے، اور اس سورت کے اندر باقاعدہ شہد کے فوائد، شہد کی اہمیت اور شہد کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور ایک تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ شہد کی مکھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ آج دنیا میں اس کے حوالے سے بڑی ریسرچ موجود ہے، انشاءاللہ وقت پر ہم اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ اس سورت کا آغاز جن الفاظ سے ہوتا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یا حکم بس آ چکا جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ یہ وہ کفار مکہ کے ایک فرمائش کا جواب، ایک سوال کا جواب ہے جو بار بار دوران دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اگر ہم برے ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے۔ یہ بار بار ان لوگوں کا جو ہے وہ یہ تقاضا تھا کہ اگر واقعی آپ سچے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہر بار کہا تھا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے چونکہ اب وہ وقت بالکل قریب آ چکا تھا اس عذاب کا، یہ صورت چونکہ مکی ہے اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ اب بالکل مکی دور کا اختتام تھا، ہجرت فرما رہے تھے۔ تو ہجرت کرنا کسی نبی کا کسی قوم سے، یہ سمجھ لو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آپ سابقہ اقوام کو دیکھ لو کہ جس قوم پر بھی عذاب آیا تھا تو عذاب سے پہلے اس قوم سے ان کے نبی جدا ہو گئے تھے، یعنی نبی جب تشریف لے جائیں تو سمجھ لو کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پکارنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جب کسی قوم سے نبی رخصت ہو جائیں تو سمجھ لو اس قوم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ تو اس لیے نبوت کی اہمیت، نبوت کی جو ایک حیثیت ہے وہ کسی بھی قوم میں اتنی اہم اور اتنی بلند ہوتی ہے کہ افسوس ان اقوام پر کہ جو قوم اپنے نبی کی عظمت کا، اہمیت کا اندازہ یا اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ کہ جس قوم سے اس کے نبی چلے جائیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ بظاہر وہ کتنے مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، وسائل ہوں، اسباب ہوں، لیکن جب نبی کسی قوم سے جدا ہو جائیں بس سمجھ لو کہ اب اس قوم کی تباہی کا وقت آ چکا۔ اور فرمایا سبحانہ و تعالی اما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جو یہ لوگ شرک کیا کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کو ذکر کروں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مکے سے چلے جانا یوں بھی عذاب کا باعث تھا کہ جب آپ مکے سے مدینہ گئے تو بدر اور احد اور حنین واقع ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے مارکے کیا تھے؟ ایک کفار کی تباہی تھی اور کفار پر عذاب تھا، جس میں ملائکہ بھی باقاعدہ اتر رہے تھے، اور ملائکہ بھی ان کفاروں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے اور کفاروں کو تباہ کر رہے تھے، کافروں کو۔ تو لہٰذا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رخصت ہونا ایک باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت بھی دینا تھا، نیز یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا۔ ان کا اعتراض دراصل یہ ہوتا تھا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر نبی بنا کر بھیجنا تھا تو کیوں محمد عربی کو نبی بنا کر بھیجا؟ اگر بھیجنا تھا تو کسی عظیم قبیلے میں بھیجتے، ایسے فرد میں بھیجتے جو مالدار ہوتا، ایسے فرد میں بھیجتے جو ہمارے اعتبار سے، جو ہماری نظر میں زیادہ معزز ہوتا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ نبوت کو، وحی کو داخل کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس سے پاک ہوں، میں جسے چاہوں وحی دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو وحی کے ذریعے بھیجتا ہے جس کے پاس چاہے،
من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ چن لے اور جس پر چاہے اپنی وحی کو نازل کر لے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرے، نہ یہ کسی کی اوقات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ یا اللہ اگر وحی بھیجنی ہے تو اس پر بھیج یا اس پر بھیج۔ یہ آج کل ہم بھی اس طریقے کی چیزیں نوٹ کرتے ہیں کہ بعض مقام پہ کچھ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ فرمائش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا، اب چونکہ ایسا نہیں کیا اس لیے ہم قبول نہیں کریں گے۔ مساجد کے اندر ہم امام کے لیے باقاعدہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ امام اس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی شکل ایسی ہونی چاہیے، اس کی آواز ایسی ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ کوالٹیاں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو فرمائشیں ہوتی ہیں نا ہماری مذہب کے اندر، ہمیں اپنی حیثیت اپنی اوقات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم علم میں کورے، ہماری حیثیت اور حقیقت اللہ کی بارگاہ میں ہے کیا۔ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی منصب پر فائز ہو گئے تو بجائے شکر ادا کرنے کے اور بجائے اس منصب کی قدر کرنے کے تکبر کرتے ہیں، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، احکامات جاری کرتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جب بڑھنے لگتا ہے تو بندہ پہلے امام پر تنقید کرتا ہے، پھر شریعت پر تنقید کرتا ہے، شریعت کے مسائل پر وہ اپنی جو ہے وہ طرف سے باتیں چلانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے الامان والحفیظ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ خدا پہ بھی تنقید کر بیٹھتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ کفار کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ رب العزت کو ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ اگر وحی نازل کرنی ہی تھی تو جو ہماری نظر میں بڑا تھا، مالدار تھا، قابل قدر تھا، اس پر وحی نازل کرتے، ان پر کیوں کی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جس پر چاہوں وحی کر سکتا ہوں اپنے بندوں میں سے، اور یہ وحی اس لیے میں نازل کرتا ہوں انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، تاکہ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اکیلا معبود ہوں، باقی سب معبود باطل ہیں، اور چونکہ باقی سارے معبود باطل ہیں تو اس لیے تم مجھ ہی سے ڈرو۔ جب سب سے بڑی طاقت سپر پاور میں ہوں تو پھر ڈرنا بھی مجھ سے چاہیے، نہ کہ تم جس سے ڈرتے ہو ان سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، نظام کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کائنات کی تخلیق میں اگر غور کیا جائے تو جو حسن نظر آتا ہے، جو توازن نظر آتا ہے، جو پرفیکشن نظر آتی ہے اس کائنات کے اندر، جو حساب و کتاب نظر آتا ہے، وہ آپ کو واضح طور پہ اس بات کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے۔ آپ کو یہ ڈسپلن بتا رہا ہے، یعنی اس کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک فساد برپا ہو کہ کبھی جو ہے وہ بارش آنے لگ جائے اور کبھی کوئی بارش جو ہے وہ رک جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز تخلیق کی جائے پھر وہ چیز تباہ ہو جائے۔ یہ تو تب ہوتا ہے جب اس کائنات کے اندر اتنے سارے معبود ہوتے، اور چونکہ معبود ایک ہے اس لیے اس کائنات کے اندر آپ کو نظام بھی ایک نظر آئے گا۔ یہ نظام کی وحدت دلالت کرتی ہے کہ ناظم بھی ایک ہے۔ کیا بات! اگر نظام ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظم بھی ایک ہے۔ جہاں پہ بہت سارے ناظم ہوں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں نظام کس طرح درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایک بل پیش ہوتا ہے دوسرا مسترد کر دیتا ہے، ایک قانون سازی کرتا ہے دوسرا اس قانون کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جب اتنے سارے ناظم، اتنے سارے لیڈر جمع ہو جائیں، جہاں ایک ناظم ہوگا وہاں نظام بھی ایک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کہا کہ تم کائنات میں غور کرو، اس کائنات کا نظام، اس کا ڈسپلن، اس کا ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلنا میری وحدت کا اعلان کر رہا ہے۔ تو جب اس کائنات کے نظام میں کوئی شرک کی نشانی نہیں پائی جاتی تو تم کیوں مشرک بنے پھرتے ہو؟ تم کیوں شرک کرتے ہو؟ جب یہ نظام کائنات شرک کی نفی کر رہا ہے تو پھر افراد کائنات کیوں شرک میں مبتلا ہیں؟ تو یہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تخلیق کی، یہ میری قدرت کے مظہر ہیں، عین قدرت نہیں ہے، قدرت کوئی اور ہستی ہے، یہ تو صرف قدرت کے مظاہر ہیں، مظاہر قدرت ہیں، حقیقت قدرت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا کہ بندے تو جو شرک کر رہا ہے، یہ کائنات تو کائنات، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ کائنات تو کائنات، ہم نے انسان کو بھی پیدا کیا ایک لتھڑی ہوئی بوند کے ساتھ، ایک اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ یعنی اللہ رب العزت نے کائنات کو بھی پیدا کیا اور انسان کا خالق بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہی انسان اب ہم سے مباحثہ اور الجھنے لگ گیا، دلیل دینے لگ گیا کہ خالق کائنات کوئی اور ہے، یا مالک کائنات کوئی اور ہے، یا اس کائنات میں کوئی اور جو ہے وہ شراکت دار ہے، یا پھر جو کچھ بھی خالق کائنات نے کہا وہ درست نہیں ہے۔ وہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا وہ ہمیں کہتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی، یہ نازل ہوئی تھی ابی بن خلف کے لیے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو سمجھاتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے کہ دیکھو اس خدا کو مانو جو ایک ہے، اس رب کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور تمہیں مر کے اس کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ابی بن خلف نے کیا کیا کہ ایک ہڈی پرانی سی گلی سڑی سی لا کے پیش کر دی اور کہا کہ کیا یہ ہڈی جب ہم اس طرح ختم ہو چکے ہوں گے پھر اللہ ہمیں پیدا کرے گا؟ تو ابی بن خلف کے اس اعتراض کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو تب وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا۔ اس انسان کو پیدا کیا ہم نے اور وہ جھگڑالو بن گیا۔ تو خاص طور پہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے ابی بن خلف کے لیے، لیکن فطری طور پہ دیکھا جائے تو سارے انسانوں کے اندر ایک جھگڑے کی حس پائی جاتی ہے، وہ جھگڑا ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو حس دیتا ہے نا تو اس کا منفی نہیں مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز حقائق کا انکار کرے تو حقائق کو انکار کرنے والوں سے جھگڑا کرنا چاہیے کہ اس کا انکار نہیں، اس کی تسلیم کرو۔ جھگڑا تب کرنا چاہیے۔ یہ جھگڑے کی حس اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہے اگر فطرتاً، تو اس حس کو اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت سمجھتے ہوئے، عطیہ سمجھتے ہوئے مثبت استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ جس طرح غصہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان میں رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک پر غصہ کیا جائے، بلکہ اس کا جائز اور درست استعمال کیا جائے۔ یہ جھگڑے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ وہ انسانوں کا وہ گروہ جو اہل حق ہو، جو نیک ہوں، جو صالح ہوں، جو درست عمل کرتے ہوں، وہ ایسے لوگوں سے مقابلہ کر سکیں جو غلط لوگ ہوں اور ان سے جھگڑا کر سکیں، یعنی ان کو روک سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیقاً یہ حس عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ رزق کا ذکر کیا، بارش کا ذکر کیا، چوپایوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے جو زمین سے اگنے والی کھیتیاں ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ بے شک ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ اگر تفکر نہ کریں تو پھر تو ایک سیدھی سی سادہ سی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر غور نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جب عقل دی ہے تو انسان اس کو استعمال کرے، غور و فکر کرے کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ ہماری سچائی اور صداقت کا معیار فقط یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اگر میں نے کیا ہے تو درست ہے اور دشمن نے کیا ہے تو غلط ہے۔ یہ غلط معیار ہے کہ دوسرا کرے غیر کرے تو غلط باطل اور میں کروں تو درست۔ سچائی اور جھوٹ کا، حق اور باطل کا معیار یہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے عقل دی اس کو استعمال میں لائے۔ اگر اس کو استعمال میں نہ لائے گا تو پھر وہ جاہل ہو کے کافر ہو کے مرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لا یخلقون شیئا، وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب بندہ عقل استعمال کرے نا کہ یار یہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو بنائیں بھی ہم، پھر اس کی عبادت کریں، ہم بنانے کے بعد اس کے خالق، یہ ہمارا کیسے خالق ہوگا؟ خالق تو آپ ہوئے اس کے کہ جس نے بنایا اس کو، بنانے والا خالق ہوتا ہے یا وہ کہ جس کو بنایا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب عقل انسان کی چلی جائے تو اسے اتنا بھی شعور نہیں رہتا کہ وہ چیزیں کہ جو خود کسی کی بنائی ہوئی ہیں وہ کیسے معبود ہو سکتی ہیں، ان کی کیوں عبادت کی جائے، لیکن لوگ پھر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بات ذکر کی،
اور آخری ان کی جو دلیل تھی کافروں کی، وہ کہتے ہیں چلو یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، کہ اگر ہم غلط ہوتے اور اللہ تعالیٰ صحیح ہے اور تم صحیح ہو اے نبی، تو پھر یہ جو ہم جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمیں نہ کرنے دیتا، وہ کرنے دے رہا ہے، اس کا مطلب ہم درست ہیں۔ یہ انہوں نے ایک آخری اعتراض پیش کیا کہ اگر ہم غلط ہوتے، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے اگر عقل استعمال کی تو اتنی ادھوری اور ناقص عقل استعمال کی، ان عقلی اعتراضات کے جوابات دینے کے بجائے جو قرآن نے مشرکین پر کیا، جو قرآن نے انسانوں کے لیے ایک فکر پیدا کی، اور اگر وہ فکر قرآن انسانوں کے اندر نہ پیدا کرتا تو آج چاند اور سورج تک انسان نہ پہنچتا، تسخیر کائنات کے مکفل دروازوں کو آج انسان دستک نہ دیتا۔ یہ قرآن تھا جس نے تمہیں چاند و سورج کی عبادت سے ہٹا کر تسخیر کی طرف لگایا، اس کی تحقیق اور جستجو کی طرف لگایا۔ تو اس کا جواب دینے کے بجائے، شکر ادا کرنے کے بجائے، اصلاح کرنے کے بجائے کہنے لگے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری غلطی پہ قائم کیوں رکھتا ہے؟ وہ ہمیں روک لیتا، ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم عبادت ہی نہ کرتے اس کے سوا کسی اور کی۔ نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے، یہ تو ہمارے باپ دادا بھی کرتے آئے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں روکا نہیں ہے، اگر وہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا۔ اور جن چیزوں کو آپ حرام کہتے ہو ان چیزوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام بھی نہیں کیا ہے۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا، یہ اعتراض اس سے پہلے بھی آیا تھا، تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو مہلت عطا فرمائی ہے اور اختیار عطا کیا ہے۔ مہلت اور اختیار دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ قیامت کے دن جزا اور سزا کا نظام قائم ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جبراً روک لیتا تو سزا یا جزا کس بات کی؟ بندہ اپنے اختیار سے غلط کو غلط تسلیم کرے اور صحیح کو صحیح، بندہ اپنے اختیار سے جو ہے وہ اپنے عمل کی اصلاح کرے، درست اعمال کو اختیار کرے اور غلط اعمال کو ترک کرے۔ جب وہ اپنے اختیار سے ان چیزوں کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا، اور جب اپنے اختیار سے حق کو ٹھکرا دے گا اور باطل کو اپنائے گا تو بروز قیامت جزا اور سزا کے نظام میں اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مہلت دی ہے اور دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں کی ہے کہ کوئی غلط کرتا ہے یا درست کرتا ہے۔ وہ اپنے غلط عمل کو دلیل نہ بنائے اس بات پر کہ ہم چونکہ غلط کر رہے ہیں اور وہ کرنے دے رہا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہم درست ہیں، بلکہ وہ مہلت دے رہا ہے، کرنے نہیں دے رہا، اجازت نہیں دے رہا۔ اجازت اور مہلت میں فرق سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ، کاش کہ ہمیں قرآن سے وابستگی عطا فرمائے تاکہ ہم ان فرق کو، ان حقائق کو، ان ہدایات کو سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔